والد صاحب فوت ہو گئے، ان کے بعد بھائی اور بہن اس جگہ رہتے تھے، ہاں جی، انہوں نے آپس میں تقسیم کوئی نہیں کی، مل جل کر رہ رہے تھے. اب نہیں بھائی والدین کی چیزیں نہیں ہیں، والدین کی جو چیزیں تھیں وہ تو تقسیم ہو گئی. تقسیم ہو گئی. اب والدین کی وفات کے بعد جس جگہ وہ بھائی بہن رہ رہے تھے نا، ہاں تو اس شکل میں یعنی کہ ان بہن کی شادی بھی ہوئی تھی تو وہ ان کی دوبارہ گاڑی آ گئی، وفات ہو گئی. وہ جو بھائی تھے بڑے تھے کافی عمر میں ان سے بہن سے، ان کی بھی بیوی کی ڈیتھ ہو گئی ہے. دونوں پھر اکٹھے رہتے تھے. ہاں جی، تو وہ ایک ہی شکل میں قریب جس طرح بھائی بہن گھر میں رہتے اس طرح وہ رہ رہے تھے. نہ بہن نے اور شادی کی نہ بھائی نے شادی کی. اللہ مہربانی. تو اللہ نے کرم کیا کہ اچھا ان کا وقت گزر گیا. تو اب بھائی کی ڈیتھ ہو گیا، وہ ایجنٹ کافی عمر کے ہو گئے تھے، بوڑھے ہو گئے. اللہ رحمت فرمائے، جنت آمین آمین. جی. تو اب وہ جو بھائی کی چیزیں ہیں کیا وہ ساری بہن کے حصے میں جائیں گی یا سارے بہن بھائیوں میں تقسیم کی جائیں گی؟ نہیں، وہ میری بہن سب بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگی. وہ بے شک یہ بہن بھائی اکٹھے رہتے تھے نا، جو چیزیں آپ جانتی ہیں کہ یہ بھائی کی تھی اس کی آپ تنہا حقدار نہیں نا. ان کی موت کے بعد ان کے جو بھائی ہیں، دوسری اگر کوئی بہنیں اور آپ بھی سب پھر حصہ برابر لیں گے. دو بھائیوں کے حصے ہوں گے، ایک بہن کا ہوگا، وہ سب کا ہے نا. تو یعنی کہ وہ کس طرح تقسیم کی جائے گی؟ جس طرح یعنی کہ والدین کی چیز تقسیم کی جاتی ہے اس شکل میں تقسیم کی جائے گی؟ وہ بتایا نا آپ کے کتنے بھائی ہیں آپ کے جو زندہ ہیں اور کتنی بہنیں ہیں آپ. بھائی کی کوئی اولاد بھی ہے؟ نہیں، ان کی اولاد بھی نہیں ہے، بیوی بھی نہیں ہے. اچھا، بھائی آپ کتنی بہنیں ہیں؟ ہم 4 بہنیں ہیں اور 3 بھائی ہیں. جو فوت ہو گئے اس کے علاوہ؟ ان کے علاوہ مزید اب 3 ہیں. والدین بھی ہیں آپ کے؟ والدین بھی فوت ہو چکے ہیں. والدین بھی نہیں ہے، یعنی 3 بھائی ہیں اور 4 بہنیں. 6 حصے ہو گئے 3 بھائیوں کے، 4 ہو گئے ان بہنوں کے، 10 حصوں میں تقسیم ہوگی. 10 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا. 2 حصے 3 بھائی لے لیں گے، ایک حصہ آپ بہنیں لیں گے. یعنی آپ سمجھیں کہ 10 روپے آپ کے بھائی چھوڑ کے فوت ہوئے ہیں. جی اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت فرمائے. آپ کے جو دوسرے بھائی ہیں وہ 2 روپے لے کے 6 روپے لے کے فارغ ہو گئے، اور بقایا بچے 4 روپے، اور 4 روپے آپ 4 بہنیں جو ہیں وہ لے لیں گی 1 روپیہ، اور پیسے پورے ہو گئے. بھائیوں کے 2 حصے شمار کر لیں، بہنوں کا 1. اچھا جی، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دے. میرے بھائی کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ سرپرستی فرمائے، حفاظت فرمائے، اور ہمیں اپنی ہدایت میں رکھے. اللہ پاک جی فرمائے. بہت شکریہ، اللہ آپ کو بھی اس نیکی کا اجر دے انشاءاللہ. آپ کے بچوں کو، آپ کے والدین کو، اپنے عزیز و قارب کو، تمام کو اپنی ہدایت میں رکھے. کہاں سے بہن بات کر رہی تھی؟ جی میں راول پنڈی پاکستان. بہت شکریہ بہن، آپ کے کال رکھے اللہ تعالیٰ. آمین. آپ میرے لیے دعا کیجیے. میں ان کی وہی بہن ہوں جو میں ان کے ساتھ رہتی تھی. اب میرا پرسان حال سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے. نہیں، اللہ آپ کا اور محافظ بنے، اور بھائی کو اللہ جنت الفردوس میں بلند مدار رکھے. یہ جو باقی بھائی بہن ہیں انشاءاللہ رشتہ خونی ہے. ان کے حالات میرے ساتھ اچھے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی دنیا سے جائے اور اس کی بھی جو ہے وہ ہم اپنے میں تقسیم کر لیں. ان کے اوپر تھوڑی سی یعنی کہ میرے دینی بھائی ہیں، بہت قریبی میرا ان کا خونی رشتہ ہے، لیکن ان کی تھوڑی سی سمجھ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ مہربانی. اللہ انہیں بھی ہدایت دے. آمین آمین. وہ اچھے خاصے کھاتے پیتے ہیں، ان کے پاس ہر چیز ہے، کوئی کمی نہیں. اگر ایسی بات ہوتی تو انشاءاللہ میں زندگی میں اپنا بھی سارا کچھ ان کو دے دیتی ہوں، اور اب بھی دے رہی ہوں ان کو. اللہ انہیں ہدایت دے. بہن کی عزت کریں، وہ کیوں نہیں کرتے جب دیکھتے ہیں کہ اولاد بھی نہیں. میرا ایمان ہے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گی. میں آپ کو اپنا بزرگ بڑا سمجھ کے سچائی سے بات کہہ رہی ہوں. اللہ تعالیٰ خیر سے بچی رکھے. جتنا ہو سکتا ہے میں ان کو دیتی ہوں. میں کہتی پہلے یہ میرے اپنے حقدار ہے، بعد میں کوئی اور ہے. میرا بھی کوئی نہیں، میری بھی ایک جان ہے اپنی. اللہ تعالیٰ مہربانی ہے. آپ کا صدمہ سن کر بڑا دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کا مہربانی فرمائے. ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں. آمین. بہت شکریہ آپ کا. اچھا جی، اللہ حافظ. السلام علیکم. فی امان اللہ. ایمان و طاعت کا وسیلہ، زندہ آدمی سے دعا کا وسیلہ، کسی نیک آدمی کا نام لے کر اس کی توفیر یا برکت سے. اور ایک وسیلہ ہے کہ ہم تو اللہ سے دعا نہیں کریں گے، ہم تو اس سے مانگیں گے کہ فلاں بزرگ تو مجھے دے. یہ جانے اور اس کا کام جانے، آگے درخواست بھیجے، یہ خود کرے. یہ بالکل ایمان کا خاتمہ، شرک، دین سے نکل جانے والی بات ہے. اللہ نے ایسے کوئی ایجنٹ نہیں بنائے، کوئی ادارے نہیں بنائے کہ ان کی طرف چلے جاؤ. صاف وہ خود دعائیں سنتا. پہلے جو ہیں ٹھیک ہے، وہ تینوں ان کی محرج نہیں. یہ وسیلہ کوئی نہیں. یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری ان کے آگے، ان کی خدا کے آگے، غلط بات ہے. ایسی کوئی بات نہیں. مولانا بھائی کا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ شیخین کی بھی قبریں ہیں،
تو ظاہر ہے کہ ان کا وہاں دفن ہونا بھی بہت مبارک بھی ہوگا اور اس کی کوئی تاریخی اہمیت اور حیثیت بھی ہوگی. تو تھوڑی سی بھائی کہتے ہیں کہ اس کی وضاحت فرما دیں. وضاحت اس کی میں کیا فرماؤں، یہ میرے پاس اس کا کیا. رسول کریم بھی وہاں دفن ہے، آپ کے ساتھی کی دفن ہے. رسول کریم علیہ السلام کے دفن کی تو وجہ حضرت عمر بن عائشہ صدیقہ نے بیان فرمائی کہ حضور کو اس لیے ایک مکان میں دفن کیا گیا کہ کھلے میدان میں خطرہ تھا کہ لوگ پوجا نہ کریں. ہم عام لوگوں کی دیکھتے قبروں سے مٹی اٹھا کے لے جاتے ہیں، حضور کی قبر پاک کا کیا حال ہوتا. مگر یہ جو بعد میں دفن ہوئے یہ پھر مسلمانوں نے اپنی مرضی سے جو بہتر سمجھا کر لیا. اب اس پر کیا ہم زیادہ لمبی یہ ان کی فضیلت کو واضح کرتا ہے یا مطلب عام نارمل سی بات؟ جو طاہر صاحب سمجھتے ہیں کہ فضیلت ہے، آپ سے ان کا بڑا درجہ تھا، قرب تھا، وہ تو دلیل بناتے ہیں کہ حضور کے پاس دفن ہے. دوسرے لوگ کہتے ہیں اگر حضور کہہ گئے تھے ہمارے پاس دفن کرو پھر تو دلیل ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے دفن کر دیا. یہ کیا بات ہوئی؟ کچھ بھی نہیں. اس لیے زیادہ نہیں کریدنا، بس بات ختم کریں. نہ یہ کوئی فضیلت ہے اور نہ اس میں کوئی بحث کی کوئی فضیلت وغیرہ تب تھی حضور کہہ کر جاتے کہ میرے پاس ان کو دفن کر. اب اس کے لیے ایک حدیث انہوں نے بیان کی، ایک حضور نکلے، ادھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے، ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے. آپ نے فرمایا ہا کذا نبعث یوم القیامہ، اسی طرح ہم قیامت کے دن اٹھیں گے. میں درمیان یہ ابھی صحیح نہیں، یہ بات گزارا کرنے والی بات نہیں، زیادہ ان باتوں پر نہیں بات. اب امت کی ضرورت ہے گزارا بھی ہو جائے تو بڑی بات ہو جائے. ہے یہ سوال ٹیڑھا ہی کہ جب سب لوگ باہر دفن ہوتے ہیں تو ہونا تو باہر ہی چاہیے. خاص اجازت ہوتی. اس لیے کئی لوگوں نے یہ بھی گھڑا ہے کہ حضور حضرت ابوبکر نے کہا تھا میری میت لے کے جا کر رکھ دینا، اجازت مانگنا، اگر دروازہ کھول گیا تو دفن کرنا اور نہ کھلا تو نہ. کہتے ہیں جب رکھا تو پھر دروازہ اپنے آپ کھل گیا اور آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست کے پاس لے آؤ. گھڑی ہوئی باتیں کیا کریں، بس اللہ کے حوالے. اچھا مولانا، کچھ احادیث مبارکہ میں کچھ ایسی بات آتی ہے کہ آدمی کسی فلاں دن فوت ہو جائے یا جنازے کے وقت ہلکی پھلکی بارش ہو جائے تو اس کی بخشش کے حوالے سے کوئی بات کی جاتی ہے. تو بھائی نے پوچھا کہ یہ بات واقعی درست ہے کہ جمعرات کے دن فوت ہو جانا اور دفناتے وقت بارش کا ہو جانا کیا اس کی بخشش کی نوید ہے؟ جیسے سعید آباد سے ساتھی پوچھتے ہیں گزر گزارے والی، پکی تو نہیں. اس پر عقیدے کی بنیاد کے ضرور بخش ہوتی ہے. تو عقیدہ کوئی چھوٹی موٹی بات تھوڑی ہے، ایسی پکی نہیں جمعرات والی جو ہے. باقی کیا لوگ نے بالکل اپنی طرف سے بنائی نا کہ لوگ سمجھتے ہیں یار بارش ہونے لگی. لوگوں کا یہ بھی لکھتے ہیں کہ صرف اسی جگہ ہوئی اور نہیں ہوئی. چلو اچھی علامت ہے اگر وہ اللہ کا نیک میموری. یہ دلیلیں نہیں کوئی بھی. مولانا ایک بھائی وہ ٹھیک ہے کہ آپ نے فرمایا اگر ایسے 40 آدمی ایک روایت میں 100 بھی آتا کہ جو شرک نہ کرتے ہم واحد و خالص، وہ کسی آدمی کے جنازہ میں شریک ہوں تو اللہ ان کی دعا کی برکت سے اس کو بخش دیتا. نہیں اب تو مولانا صرف گنتی ہی کا لحاظ رکھا جاتا ہے، باقی ان کے عقیدے کا اور ان کے عمل کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے تعلق کو تو اتنا پیش نظر نہیں رکھا جاتا. نہیں پیش نظر نہیں. اب جو جاتے ہیں وہ تو رواج کے تحت جاتے ہیں نا، اپنے اپنے تعلقات کی وجہ سے، اور خود مجرم ہوتے ہیں. سفارش انہوں نے کیا کرنی ہوتی ہے، وہ خود اس لائق ہیں کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے. سفارش کے لیے جانے کا ان کا حق ہے. خود اللہ کا حکم مانتے نہیں، کوئی نیکی چلے گئے بخشوانے. اپنی فکر کرو، عذاب نہیں نازل ہو جاتا تم پر. ابھی فرض نماز ہوگی وہ تم نے پڑھنی نہیں، جنازے کے لیے آئے ہیں، نماز فرض کا وقت ہو گیا، کھڑے رہیں گے پڑھتے نہیں. ایسے لوگوں کی سفارش کی بات نہیں. یعنی سفارش کے لیے آدمی کا خود دین کے مطابق اپنی زندگی. اور جن لوگوں کے لیے آپ نے کہا موحد کی سفارش، وہ خود بھی نمازی، شرک سے بچے، نیک ہوتے تو چلو گناہ ہو گیا، ان کی بات تھی. اس دور کے لوگوں کی تھی جو سب کھا پی گئے اور حرام کار اور چلے گئے. ان کے لیے تو 1000 موحد بھی جمع ہو گیا، کچھ نہیں بنے گا. اپنے پلے کوئی نہیں، سفارش کیا کام نہیں. مولانا ایک بہت ہی مطلب خطرناک بات کی طرف ہمارے بھائی غضنفر صاحب یہاں تشریف فرما ہے، انہوں نے دلائی ہے کہ انہوں نے میری توجہ دلائی ہے کہ آپ کے گھر کے قریب ایک گرجا ہے اور گرجے کی دیوار پر محفل میلاد کی یا محفل نعت کی تشہیر کی ہوئی ہے، چاکنگ کی ہوئی ہے، وال چاکنگ. وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی گرجے والا اپنے کسی پروگرام کے حوالے سے مسجد کی دیوار پر ایسا لکھ دے تو کیا آگ